बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये प्रोग्राम आपकी सेहत के मतलब होता है और इसमें डिफरेंट किस्म की जो बीमारियाँ हैं उनके हवाले से बातचीत होती है और कोशिश यही रहती है कि आपको बीमारियों के बारे में आगाही फ़राहम हो और उसके हवाले से जो इलाज मुआलजा है उसके बारे में आगाही हो। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सुन के भी समझ नहीं पा रहे होते। इसके लिए हमने आसानी कर दी है आपके लिए कि हम इस प्रोग्राम में आपके लिए नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पे भी चल रहे होते हैं, वो आप नोट कर लिया कीजिए। और जब गुफ्तगू हो रही होती है तो काइंडली आप बाकी के जो काम होते हैं, क्योंकि ये सेहत का मसला होता है, थोड़े से जो काम है आपके वो साइड पे छोड़ के आप प्रॉपर प्रोग्राम ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपको सही तरीके से हर बीमारी के हवाले से समझ आ सके। और आपको तो पता है कि इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर हसीब अली खान ज़ादा साहब, जो आपको अपनी कीमती आराज से नवाजते भी हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, तिब्बी मसला होता है, तो आपसे डायरेक्ट फ़ोन पे लाइव कॉल के ज़रिए आपसे बात करते हैं और आपके मसाइल का हल जो है वो आपको बताते हैं। तो आज भी वो मेरे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नौशीन, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मौसम भी बहुत चेंज हो रहा है, शदीद गर्मी जो है, सावन का मौसम गुजरा, अब उसके बाद का जो मौसम है वो ज़्यादा शदीद गर्म हो रहा है और काफ़ी सारी जो बीमारियां होती हैं वो मौसम के तब्दील होने से भी हो जाती हैं। तो खैर आज जो है हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में छोटी मोटी जो इस तरह की बीमारियां होती हैं जो अमूमन मौसम के चेंज होने से भी हो सकती हैं, कुछ और इसकी वजूहात भी हो सकती हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने मौसम चेंज होने की बात की है और आजकल देखा जा रहा है कि जैसे मौसम चेंज हुआ डायरिया जो है बहुत ज़्यादा आम हो रहा है और ख़ासकर हमारे जो बच्चे हैं छोटे वो दस्त का शिकार हैं। आप हमारे व्यूवर्स को क्या बताएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में अवेयरनेस दीजिए। ठीक, ये आपने जिस तरह बताया ना कि मौसम के तब्दील होने के साथ भी कुछ बीमारियां आती हैं, तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ख़ास करके सावन के मौसम में चूँकि माहौल में, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है जिसमें अगर हम बाहर देखें तो पौधे और दरख्त वगैरह फ्लरिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। तो इसी तरह जो बैक्टीरियाज हैं, जो वायरस हैं एनवायरनमेंट में, वो भी फ्लरिश कर रहे हैं, उनके लिए भी एक खासगार एनवायरनमेंट बना हुआ है बन जाता है और वो बिल्कुल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इस मौसम में अगर हम फ़र्ज़ करें, अगर पानी का गिलास कुछ देर के लिए छोड़ दें, उसके ऊपर ढक्कन ना हो, तो वही बैक्टीरिया उस पानी में भी चला जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई वो पानी पी ले तो वो डायरिया का शिकार हो जाता है या और किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और ना सिर्फ आजकल बच्चे बल्कि बड़े भी आजकल डायरिया का बहुत शिकार हो गए। तो उसकी वजह यही है कि मौसम चेंज होते हुए बैक्टीरिया जो है वो इतने ज़्यादा हैं एनवायरनमेंट में कि वो अगर पानी में या खाने में कोई एक भी बैक्टीरिया चला जाए और वो हम खा लें वो खुराक, तो उससे पेट ख़राब हो जाता है और दस्त का शिकार हो जाते हैं। क्या इसमें जो हम पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं पीने के लिए, वो उसका आलूदा होना या फिर नाकिस खुराक जो है उसका इस्तेमाल भी डायरिया की वजह बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है जी। अगर हम बाज़ारी कोई खुराक खाएं जो डस्ट और गंदगी को एक्सपोज पड़ा हुआ है, फ़र्ज़ करें कोई रेडी लगी हुई है, उसमें कोई चीज़ बिक रही है और हम वो खा लें, तो भी हम डायरिया का शिकार हो सकते हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे मैंने कहा कि छोटे बच्चे जो हैं वो दस्त का शिकार हो जाते हैं, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वालिदैन को समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करें, तो थोड़ा सा इस हवाले से भी गाइड कीजिए। ठीक है, वो तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अगर डायरिया हो जाता है तो जिस्म से ज़रूरी नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो खारिज हो जाते हैं, क्योंकि स्टूल जो होता है वो बिल्कुल पानी की तरह होता है और जो ज़रूरी नमकियात होते हैं वो खारिज होते हैं। उसकी वजह से वीकनेस हो जाती है, डिजीनेस हो जाती है, चक्कर आना और बहुत कमज़ोरी होती है। तो उस दौरान हमें फ़र्स्ट एड में ये करना चाहिए कि कोई निमकोल या नींबू पानी या इस तरह की चीज़ लेनी चाहिए, ड्रिंक्स लेनी चाहिए, फ्रूट जूसेस लेनी चाहिए। और जो
हाई फाइबर डाइट्स हैं उससे बहुत परहेज करना चाहिए। तो उस दौरान केला अगर बंदा खा ले तो भी ठीक है। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डायरिया हो कॉन्स्टेंटली, एक दिन 2 दिन हुआ और हमने उसका एहतियाती कोई तदाबीर ना की, हमने कोई निमकोल नहीं लिया, हमने कोई और कोई दवाई नहीं ली, तो उससे कंडीशन बहुत ख़राब हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट की कमी की वजह से इवन दिमाग भी अफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल। और खैर इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्योंकि डॉक्टर साहब की बात जो है वो कंप्लीट होने तक जो है कॉल थोड़ी सी हमें लेट करनी पड़ती है, तो आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि काफ़ी सारे वजूहात हैं डायरिया की भी, जैसे मौसम का तब्दील होना, और जिस तरह अभी बात हो रही थी खाने पीने के हवाले से, पानी के हवाले से, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल रख के डायरिया से बच सकते हैं। और जैसा कि उसका हल जो है वो डॉक्टर साहब ने ये बताया कि निमकोल या फिर इस तरह की कोई भी लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं, जूसेस होते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश ये करें कि पानी की कमी जो है वो ना हो जिस्म के अंदर, ताकि आप जो है एक तो बर वक्त डॉक्टर के पास भी चले जाएं, और फिर ज़्यादा सीरियस जो कंडीशन हो जाती है अक्सर वो इसी वजह से होती है कि जिस्म के अंदर से पानी खत्म हो जाता है, बिल्कुल डिहाइड्रेशन हो जाती है। जो ज़रूरी नमकियात हैं इलेक्ट्रोलाइट से वो जिस्म में बाकी नहीं रहते, तो उस वजह से फिर कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। इस कंडीशन में केले खाने चाहिए। केले का इस्तेमाल जबरदस्त ग़िज़ा है डायरिया की सिचुएशन में। सही, बिल्कुल जी। हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं कि केले का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। खैर मैं आपको नंबर बता देती हूँ, आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं अपनी लाइव कॉल के ज़रिए 051-410-2249, और डॉक्टर साहब का जो नंबर है आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपको नंबर बता देती हूँ 0300-911-6681, और दूसरा नंबर नोट कर लीजिए, इस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0300-333-9378 पे। तो बिल्कुल जी आप शामिल रहिए, कोई भी तिब्बी मसला है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। खैर डायरिया के हवाले से हमने थोड़ी बहुत बात की, तो यकीनन आपको थोड़ी सी इस हवाले से मालूमात फराहम हो गई होंगी। तो डॉक्टर साहब मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसा हमारे आजकल का जो रूटीन है, क्योंकि हर दूसरा बंदा या तो जॉब कर रहा होता है, या फिर घर के अंदर भी अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी ख़वातीन हैं जो घरों के काम में इतना मसरूफ़ रहती हैं कि अक्सर उनको जिस्म में थकावट और सुस्ती का शिकार वो हो जाती हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिए कि आया ये भी किसी बीमारी की तरफ इसका इशारा होता है, या फिर ये अमूमन इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं? ज़रूरी नहीं है कि थकावट या वीकनेस बजाते खुद एक बीमारी हो। हाँ बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि अक्सर किसी बीमारी की वजह से, फ़र्ज़ करें कोई लिवर की बीमारी हो गई या किडनी डिजीज़ हो गया, उसकी वजह से शदीद थकावट हो सकती है, लेकिन थकावट बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। थकावट या एनीमिया की वजह से हो सकती है, अगर जिस्म में खून की कमी है, HP कम है तो उसकी वजह से भी हो सकती है, या ज़्यादा वज़न से भी थकावट हो सकती है। बिल्कुल। और ज़्यादातर जो आजकल जो नॉर्मल जो लोग थकावट की शिकायत करते हैं वो तो सेडेंटरी लाइफ की वजह से है, क्योंकि हम में से कोई एक्सरसाइज नहीं करता, हम मूव नहीं करते, हम ज़्यादातर बैठे रहते हैं, AC की गाड़ी से उतर के AC के कमरे में चले जाते हैं, वापस बेडरूम में चले जाते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा स्टेमिना डेवलप होता रहता है, फिर अगर हम दिन में 8-10 घंटे भी काम करें तो हमें थकावट नहीं महसूस होती। बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि जिस्म को जो है वो हरकत में रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इसीलिए कहा गया हरकत में बरकत है, और जिस तरह हमने अपने आप को बिल्कुल आराम के हवाले से अगर देखा जाए तो बिल्कुल हमने अपने आप को आदी कर लिया है आराम का, थोड़ा सा इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। खैर एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं एबटाबाद से बोल रहा हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे? मेरी मिसेज है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है, सांस का प्रॉब्लम है, छाती ज्यादा जकड़ी हुई है। किस चीज का प्रॉब्लम है दोबारा बताएं? सांस का। अच्छा जी, सांस का। उनकी उम्र कितनी है? हाँ जी। उनकी उम्र कितनी है? उम्र जो है ये
48. ٹھیک ہے. کبھی دل کا مسئلہ تو نہیں رہا ان کو, کوئی دل کی شکایت تو نہیں؟ جی انہیں کوئی ہارٹ پرابلم تو نہیں ہے, دل کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں, دل کا مسئلہ نہیں, صرف یہ سانس کا مسئلہ ہے, اور جو ہے نا, اور وزن زیادہ ہے؟ وزن زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا, میں آپ کو دوائی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی, سانس کا پرابلم ہے. ہاں جی, وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے. ان کو کاربوویج دوائی لینی چاہیے. کاربوویج 30 طاقت میں 5 قطرے صبح دوپہر شام, 10 دن کھائیں گی انشاءاللہ تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. جی, کاربوویج جو ہے ڈاکٹر صاحب نے دوا کا نام بتایا ہے, آپ نوٹ کر لیجئے. اور ڈاکٹر صاحب نے قطرے جو بتائے ہیں 5 قطرے جو ہیں وہ 2 ٹائم 3 ٹائم آپ نے لینے ہیں, تو ضرور آپ کو افاقہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب جیسے ہمارے کالر جو ہیں انہوں نے بھی کہا وزن کا زیادہ ہونا, مطلب ہم تو موٹاپے کو اتنا وہ لیتے نہیں ہیں, کچھ لوگ ہیں زیادہ سیریس لیتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں اس چیز کو بالکل کچھ معمولی سی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی صرف وزن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, ہم موٹے ہو رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو بیماریاں ہیں آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں. تو اس کے بعد جب ہم الٹرا ساؤنڈ کرنے جاتے ہیں, جب وہ کسی اور سلسلے میں الٹرا ساؤنڈ کریں گے, لیکن الٹرا ساؤنڈ میں سامنے آتا ہے کہ ان کا تو فیٹی لیور ہے یا اور اس طرح کے مسائل ہیں, تو وزن بڑھانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب کچھ عرصے کے لیے اگر وہی بڑا ہوا وزن برقرار رہے تو اس کے نتیجے میں کافی پیچیدہ بیماریاں جیسے دل کی بیماری ہو گئی, جیسے گھٹنوں کی بیماری بھی ایون وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے. اگر گھٹنوں پہ اتنا زیادہ وزن ہوگا تو ظاہر ہے کارٹیلیج تو ایریڈیکیٹ ہوگا, وہ تو خراب ہوگا. بالکل, ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے. ہمارے کالر ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ جی جی ٹھیک ٹھاک. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ یاسر بات کر رہا ہوں پہاڑ سے. جی جی یاسر صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں ڈاکٹر صاحب سے ہمارا یہ درخواست ہے کہ ہمارا وزن ہے 38 کی, ہمارا عمر ہے 38 ایئر. اچھا. ہمارا عمر 38 ایئر ہے اور ہمارا وزن ہے 61 کی جی. 61 کی جی, ٹھیک ہے جی. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اس طرح کا میڈیسن بتائیں تاکہ میرا تھوڑا سا ویٹ بڑھ جائے. ٹھیک ہو گیا, میں آپ کو ضرور میڈیسن بتا دوں گا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک. اچھا, بہت شکریہ کال کے لیے. جی ٹھیک ہو گیا. چلیڈونیم ایک ایسی دوائی ہے جو ان کو لینی چاہیے. چلیڈونیم کیوں طاقت میں لینی چاہیے؟ 20 قطرے صبح 20 قطرے رات کو لینے چاہیے. انشاءاللہ 1 مہینے میں ان کا 5 سے 6 kg ویٹ گین ہوتا جائے گا. چلیڈونیم جو دوائی ہے اس کا کام ہوتا ہے لیور پہ, وہ اپنا ایکشن لیور پہ دکھاتی ہے. جب لیور اپنی نیوٹرینٹس کی ابزارپشن کو ٹھیک کر لیتا ہے تو خود بخود انسان ہیلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کی اسکن فلرش کرتی ہے, اس کا اوورآل ہیلتھ جو ہے وہ گرو کرتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے وزن کے حوالے سے, وزن اگر بڑھ جاتا ہے, جس طرح آپ نے سستی اور کمزوری کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ ہم تھکاوٹ کا شکار اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم عادی ہو جاتے ہیں آرام کرنے کے, ہم اپنے جسم کو تھکاتے نہیں ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایکسرسائز جو ہے وہ لازمی کیا کیجئے, اور اسی ایکسرسائز سے ہی وزن میں جو کمی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے بہت آسانی کے ساتھ, بجائے اس کے کہ آپ مختلف قسم کے ٹوٹکے جو ہے گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ ایک طرف وزن کم کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے جسم کے اندر کسی چیز کی زیادتی یا پھر کسی چیز کی کمی بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو وزن کم کرتے کرتے یہ نہ ہو کہ کسی اور بیماری کا آپ شکار ہو جائیں. تھوڑا سا ہاں جی, اگر ہم دیکھیں نا عورتوں میں, خاص کر عورتوں میں جب وزن زیادہ ہو جائے اس میں کیا سامنے آتا ہے؟ اس میں سامنے آتا ہے کہ ان کی پریگننسی نہیں ہوتی, پھر ان کنسیو نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے باڈی میں جب فیٹس ڈپازٹ ہوتے ہیں, چربی ڈپازٹ ہوتی ہے, تو چربی میں جو ہارمونز ہیں ٹیسٹوسٹیرون اس کی مقدار زیادہ ہوتی جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کا جو مینسس سائیکل ہے وہ بھی irregular ہو جاتا ہے اور وہ کنسیو کرنے میں بھی ان کو مشکلات سامنے آتی ہیں. بالکل. جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں ثنا بات کر رہی ہوں عبد آباد سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نے اپنی مدر کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا جی ہے. جی, تھوڑا تیز بولیے, تھوڑا سا اونچا بولیے گا. جی ہیلو, اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی. اوکے, میں نے مدر کے بارے میں پوچھنا تھا ڈاکٹر سے.
जी 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 पूछिए। एक्चुअली उनको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो उनकी बहुत तबीयत खराब है। स्टीम हम लोग उसको दिन रात देते हैं, बाकी घर के नुस्खे वगैरह जितने भी होते हैं सारा हम लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। अच्छा ठीक, खांसी है उनको? जी बहुत ज्यादा खांसी है, और लेकिन खांसी उनको खुश्क है या खांसी में रेशा है? नहीं, रेशा नहीं है उनको, वैसे खांसी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है मैं आपको दवाई बता देता हूँ, ठीक जी। है। सबसे पहले तो इनको जो चेस्ट एक्सरेज हुए होंगे या कोई और इनके टेस्ट वगैरह हुए होंगे वो इनको व्हाट्सएप नंबर पे हमारे सेंड करने चाहिए, और मैं इनको 1-2 दवाइयाँ बता देता हूँ तो इनकी वालिदा की चेस्ट इन्फेक्शन जो है वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल एक दवाई है पायरोजीनम। जी। पायरोजीनम इनको 200 ताकत में लेने चाहिए, हफ्ते में 1 डोज सुबह निहार, हफ्ते में 1 दफ़ा। हाँ जी। और दूसरी दवाई है नट्रम सल्फ। नट्रम सल्फ बड़ी अच्छी दवाई है, इसका एक्शन लंग्स पे है, फेफड़ों पे है, तो ये दवाई इनको लेनी चाहिए 6x ताकत में। ठीक है। 4 गोली सुबह, दोपहर और शाम। बिल्कुल जी, आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपने मज़ीद इस हवाले से बात करनी है तो नंबर मैं आपको बता देती हूँ डॉक्टर साहब का, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300 911 6681 0300 333 9378। नाज़रीन, हम मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे, टाइम हो गया एक छोटी सी शॉर्ट सी ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम गए थे एक छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने कॉलर से भी बात की, और आप भी शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में। स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे हैं, आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं, और अगर आपने अपनी बीमारी के हवाले से रिपोर्ट्स जो हैं वो डॉक्टर साहब को सेंड करनी है तो वो नंबर भी आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और डॉक्टर साहब से मज़ीद बीमारियों के हवाले से बातचीत हो रही है, जिस तरह छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं जो बाद में बड़ी बीमारी बिल्कुल बन सकती हैं, उसके हवाले से हम बात करना ज़रूरी समझ रहे हैं। इसी तरह की जिस तरह डॉक्टर साहब पहले सर दर्द के हवाले से भी बात हुई, उस हवाले से भी मैं दोबारा पूछना चाहूँगी कि सर दर्द, और अक्सर लोग जो है टांगों में दर्द की शिकायत करते हैं, पाँव में दर्द की शिकायत करते हैं, तो इसके पीछे क्या वजूहात हो सकते हैं? वजूहात तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन ये जो सर दर्द और पैरों का दर्द है, ये शिकायत ज़्यादातर अमूमन बच्चों में या लड़कियों में सामने नज़र आती है। और लड़कियों में इसकी जो मेन वजह है वो बीमारी, जो उनकी जो मंथली पीरियड्स होते हैं उनका ज़्यादा होना, वो भी इसकी वजह है। उसके ज़्यादा होने के नतीजे में उनका HB कम हो जाता है, उनके जिस्म में खून की मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको फिर सर में दर्द होता है या टांगों में उनके दर्द रहता है। और जो बच्चों में इसकी वजह है वो माल न्यूट्रिशन है, ग़िज़ा का सही इस्तेमाल ना करना। अक्सर अगर हम देखें तो बच्चे बाहर चिप्स वगैरह इन चीज़ों पे लगे हुए होते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जिस्मानी न्यूट्रिशन नहीं पूरी होती, जिसके नतीजे में उनका खून कम हो जाता है, HB लेवल उनका 10 से नीचे आ जाता है। तो फिर वो रात को अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरे टांगों में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। और ज़्यादातर इसकी वजूहात जो हैं मोटापा भी साबित हो सकती हैं अक्सर। बिल्कुल जी। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने खाने पीने के हवाले से बात की, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने घर के अंदर जो खाना बना रहे होते हैं या जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उन पे नज़र रखनी बड़ा ज़रूरी होता है, ख़ासकर जो छोटे बच्चे होते हैं। खैर, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक हो, खैरियत है? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कौन सा आप बात कर रहे हैं? नवाज बोल रहा है मरीज से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये डॉक्टर साहब से ये बोलता हूँ, ये नमकीन चीज जो भी खाता हूँ वो गुर्दे का दर्द हो जाता है या सोच पड़ जाता है ना, तो उनसे मालूमात ये लेनी कि ये क्या कहूँ, ज्यादा ये नमकीन चावल खाऊं या नमकीन कोई खाऊं, ये खाऊं तो ये इससे तकलीफ हो जाती है। दर्द आपका किस जगह पे हो जाता है? किडनी पेन होता है। ठीक हो गया। आप अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाएं, शायद आपके गुर्दे में कोई पथरी वगैरह हो। हेलो जी बात जी डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहे हैं क्या आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाया है, अल्ट्रासाउंड वगैरह? जी गुर्दे का टेस्ट कराया था। गुर्दे का टेस्ट करवाया है? जी वो टेस्ट है, रिपोर्ट तो साफ आई है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा सोच
سوج کی شکل اختیار کر جاتا ہے، وہ سوج کی اچھا شکل سوجن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا، ہائیڈرونیفروسس ان کو جی ہو رپورٹس جاتی کلیئر ہے لیکن کہہ رہے ہیں سوجن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. اچھا ایک دوائی ان کو لینی چاہیے نکسومی کا، اور دوسری دوائی ان کو لینی چاہیے بربیرس. بربیرس کیوں طاقت میں لینی چاہیے؟ 10 قطرے صبح 10 قطرے شام کو تھوڑے سے پانی میں، تو انشاءاللہ ان کے جو گردے کی جو ہائیڈرونیفروسس کا یہ بتا رہے ہیں سوجن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. بالکل، کیونکہ غذا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ جیسی چاول یا اس طرح کی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بوجھ سا. چاول میں جو ہے چاول پوٹاشیم سے بڑا رچ ہے، چاول میں بہت زیادہ پوٹاشیم ہے، تو جب گردے میں کوئی بھی مال فنکشن ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو اس پوٹاشیم کو گردے نے پروسیس کرنا ہوتا ہے. تو اگر گردے میں آلریڈی کوئی مسئلہ ہے، آپ اوپر سے اور پوٹاشیم ڈال رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے اور فلیٹولنس ہوتی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں شبیر بات کر رہا ہوں کلر سیدہ سے. جی جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم میں کام بھی سخت کرتا ہوں، اس کے باوجود میرا پیٹ بڑا ہوا ہے، کم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. کھانا بھی کم کھاتا ہوں. معدے میں گیس بنتی ہے آپ کے؟ جی جی معدے میں گیس بنتی ہے نا؟ بالکل بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا، میں آپ کو دوائی بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک دوائی ہے لائکوپوڈیم. لائکوپوڈیم 30 طاقت میں ان کو لینی چاہیے، 5 قطرے 3 ٹائم. اور دوسری دوائی ہے چائنا. چائنا ان کو لینی چاہیے 30 طاقت میں، وہ بھی 5 قطرے. انشاءاللہ 1 مہینہ استعمال کریں، ان کا پیٹ بالکل فلیٹ ہو جائے گا. ویسے زیادہ تر لوگوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ پیٹ کا بڑھ جانا، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم خوراک بھی کم استعمال کر رہے ہیں لیکن پھر بھی پیٹ جو ہے باہر نکل آتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے تو آج کل کے خوراک ہی ہیں، اور دوسری وجہ اس کا وہی ہے سیڈنٹری لائف ہے. لیکن یہ تو بتا رہے ہیں کہ یہ سخت کام تو کرتے ہیں، لیکن اب پتہ نہیں کہ وہ کس قسم کا سخت کام کر رہے ہیں، شاید یا بیٹھ کے یا کھڑے کر رہے ہیں. تو ہمیں تھوڑا رننگ کی طرف، تھوڑا فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف توجہ دینی چاہیے. بالکل، میں یہی بات کر رہی تھی کہ ہم اتنے آرام کے عادی ہو چکے ہیں، ہمیں مشینوں کے دور میں آ چکے ہیں اور ہر چیز کے لیے ہمیں مشین اویلیبل ہوتی ہے، تو ہم خود کو تکانے کے بجائے مشینوں کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کیا کیجیے کہ زیادہ تر جو ہے آپ حرکت میں رہا کریں، کام کاج کیا کریں. آج کل تو گھروں میں وہ آٹا گوندنے والی مشینیں بھی آ گئی ہیں. بالکل. خیر جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں شامین بات کر رہی ہوں پشاور سے. جی شامین کیا کہنا چاہیں گی؟ میڈم وہ میری قد کا ذرا پرابلم ہے، میری 20 ایج ہے. جی لیکن میری ہائٹ بہت زیادہ چھوٹی ہے، اور ہارمونس میں بھی مسئلہ ہے، بہت زیادہ ہے ہارمونس میرے. ٹھیک ہے، ہارمونز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ہائٹ کا مسئلہ ہے. ایج جو ہے 20 سال آپ کی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ان کو تو سب سے پہلے ہارمونز کے لیے دوائی بتا دیتے ہیں، کیونکہ یہ بتا رہی ہیں کہ ہارمونز امبیلنس ہے، ظاہر ہے ان کو کافی علامات ہوتی رہیں گی. تو ان کو سپیا دوائی لینی چاہیے. سپیا 30 طاقت میں لینی چاہیے، 5 قطرے. تو انشاءاللہ ان کے جو ہارمونز ہیں وہ بیلنس میں آ جائیں گے. اور دوسرا مسئلہ ہائٹ کا بتایا، قد جو ہے وہ چھوٹا ہے. جی بالکل. ہائٹ کا جو علاج ہے ہومیوپیتھک طریقے علاج میں، وہ ہم 15 ایئرز ایج سے لے کے 18 ایئرز ایج تک، اس میں پھر کیپیسٹی ہوتی ہے ہائٹ کو گرو کرنے کی. لیکن جب ایج 18 ایئرز سے زیادہ ہو جائے پھر چانسز بالکل کم ہو جاتے ہیں ہائٹ گین کرنے کی. تو قدرتی جو ایک ہائٹ آپ کی بڑھ رہی ہوتی ہے وہ کس ایج تک جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ وہ 18 ایئرز تک بڑھتی رہتی ہے. 18 ایئرز کے بعد جو ہے وہ پھر پیچوٹری گلینڈ جو ہے وہ گروتھ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر ہماری وہی ہائٹ رہتی ہے. لیکن پھر بھی ان کو دوائی بتا دیتے ہیں، ان کو ساتھ میں کچھ اسٹریچنگ وغیرہ کرنی چاہیے، ہر ایک مسل ہر ایک جوائنٹ کو پل کرنا چاہیے. تو ہم جب اپنے جوائنٹس پہ اپوزٹ پریشر لگاتے ہیں، فرض کریں ہم اگر لٹکتے ہیں تو ہمارے اس میں پھر تھوڑی سی کیپیسٹی ہوتی ہے گروتھ کرنے کی. تو اگر یہ ایکسرسائز کریں تو ان کے ساتھ روم ہے 2 انچ تک گین کرنے کا. ساتھ میں ان کو دوائی لینی چاہیے پیچوٹرینم. پیچوٹرینم ان کو لینی چاہیے 200 طاقت میں، ہفتے میں 1 خوراک. جی
ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دوا بتا دی ہے، پھر بھی آپ کو اگر مزید جاننا ہے تو آپ واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ مشورہ لے سکتے ہیں۔ خیر جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں تنویر بات کر رہا ہوں مظفر آباد سے۔ جی جی، کیا کہنا چاہیے؟ میڈم مجھے میدے کو پرابلم ہے، میں جب کھانا کھاتا ہوں تو مجھے دماغ میں بوجھ ہوتا ہے، ڈپریشن، بے چینی اور بھوک نہیں لگتی۔ اچھا، میدے کا پرابلم ہے تو گیس بہت ہوتی ہے، اکیلا کسی طرف جاتا ہوں تو مجھے ڈر سا محسوس ہوتا ہے، ابھی کچھ میرے ساتھ ہو جائے گا، کھانا کھاتا ہوں تو دماغ میں بوجھ ہو جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جس طرح ہم پہلے بھی پروگرامز میں بات کرتے رہے نا کہ ہمارا جو جی آئی ٹی سسٹم ہے، یہ ہمارا دوسرا دماغ ہے، ہمارے جسم میں دوسرا دماغ ہے، یعنی ہمارا جو ہاضمے کا نظام ہے نا، اسے سائنس کی دنیا میں دوسرا دماغ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے معدے میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی ٹربل ہو، تو اس سے ہمیں انزائٹی ہو جاتی ہے، ہمیں ڈپریشن ہو جاتا ہے، ایون ہمیں غصہ بھی آتا ہے۔ جو بھی معدے کا مریض ہو یہ ذہنی علامات کا شکار بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، فرض کریں ہمیں انزائٹی ہو گئی ہے تو انزائٹی کے نتیجے میں ہمیں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، یا ہمیں فرض کریں جن بچوں کا ایگزیم آ رہا ہوتا ہے، ایگزیم کے فیئر کی وجہ سے ان کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، تو بالکل ان کی بات ٹھیک ہے کہ اسٹمک کی وجہ سے ان کو سر میں تکلیف ہوتی ہے، سر میں بوجھ بن جاتا ہے۔ تو اس کیفیت میں جو دوائی ہے وہ ہے نکسومیکا۔ نکسومیکا ان کو لینی چاہیے، 30 طاقت میں لینی چاہیے، 5 قطرے صبح دوپہر شام، تو انشاءاللہ ان کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ بالکل جی، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دوا بتائی ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ محمد ارشد، پنڈی گیٹ سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی ارشد صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، رات کو جو ہے نا اکثر نیند کھل جاتی ہے اور سر میں بہت سخت درد ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ سر پھٹنے لگا ہے، اور چھوٹا پیشاب آ جاتا ہے، اور جب چھوٹا پیشاب بھاگ کے جاتا ہوں، چھوٹا پیشاب کرتا ہوں تو درد پیچھے آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اکثر یہ ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کا کیا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، انہوں نے جو تکلیف بتائی ہے نا کہ رات کے وقت ایک دم یہ اٹھتے ہیں، ان کے سر میں شدید درد ہوتا ہے، پھر یہ پیشاب کے لیے باگے جاتے ہیں، تو جب یہ پیشاب کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو تھوڑا بہت ریلیف آتا ہوگا۔ اس کی مین وجہ ہے HTN یعنی ہائپر ٹینشن یا زیادہ بلڈ پریشر۔ ان کا بلڈ پریشر ان کو چیک کرنا چاہیے اور کنٹرول کرنا چاہیے ان کو اپنا بی پی۔ بالکل، اس کے لیے کوئی دوا یا دوا اگر ان کا بی پی زیادہ ہے تو ان کو راولفیا دوائی ہے، Q طاقت میں ان کو لینی چاہیے، انشاءاللہ ان کا بی پی بھی کنٹرول رہے گا اور رات کو ان کو پیشاب کے لیے بھی نہیں اٹھنا پڑے گا۔ اور جو سر درد ان کو ہو رہا ہے اس کے لیے ان کو لینا چاہیے بیلاڈونا ان کے بی پی میں بھی ہیلپ کرے گا اور ان کے سر درد کی علامت کو بھی ٹھیک کرے گا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دوا کا نام بھی بتا دیا، اگر مزید آپ جاننا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ خیر جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی، کون سا آپ بات کر رہے ہیں؟ میں سمیر احمد بات کر رہا ہوں ناران سے۔ جی جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی مجھے معدے کا بہت زیادہ پرابلم رہتا ہے، جیسے ہی کھانا کھاتا ہوں تو مجھے کیا آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اس کے بارے میں کوئی ٹھیک ہو گیا۔ کبھی معدے میں درد تو نہیں ہوا آپ کو؟ نہیں، درد نہیں ہوتا ہے، تھوڑی بہت جلن ہوتی ہے۔ جلن ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، آپ کو میں دوائی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بدہضمی انہوں نے بتائی، معدے کا ان کو بھی مسئلہ ہے اور ہاں جی، کیا آتی ہے ان کو ہاں بالکل، اس سچویشن میں ہائیڈراسٹس ان کو لینی چاہیے۔ ہائیڈراسٹس دوائی ہے، 30 طاقت میں لینی چاہیے، 5 قطرے 3 ٹائم، انشاءاللہ جب 10 دن استعمال کریں گے تکلیف ان کی ختم ہو جائے گی۔ بالکل جی، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دوا کا نام بھی بتا دیا، اور کوشش کیا کیجیے جب آپ کال کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ مزید جو ہے آن لائن رہا کیجیے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ سوالات بھی کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اگر نہیں آپ بتائیں گے، ساتھ ساتھ جو پرابلمز چل رہی ہوتی ہیں اس دوران کون سی دوا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کون سی نہیں کر سکتے، اس کی وجہ تو وہ تفصیلاً تھوڑی سی، ہاں جی اس کی وجہ یہی ہے نا، اگر
सर दर्द को फर्ज करें लिया जाए जी, तो सर दर्द प्राइमरी भी होता है और सर दर्द सेकेंडरी भी होता है। अभी जो वो पेशेंट था जिनका ब्लड प्रेशर की वजह से सर दर्द था वो सेकेंडरी था। अगर हम उसकी वजह ट्रीट करते हैं, हम उनका ब्लड प्रेशर ट्रीट करते हैं तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। खैर एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? जी मैं सईद खान बात कर रहा हूँ हरीपुर से। जी जी सईद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं कोई सफर करता हूँ या काफी देर खड़ा रहता हूँ ना तो मेरी ये पाँव पे सूजन आ जाती है। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? उम्र सर 46 है। आपके खानदान में कोई दिल की तकलीफ है? नहीं सर। ठीक हो गया। और ईद पे आपने गोश्त वगैरह खाई है? जी जी बिल्कुल है। तो गोश्त के बाद आपको ये तकलीफ ज्यादा तो नहीं हुई, ज्यादा गोश्त खाने के बाद? नहीं सर, ये मैं होती है कभी कभार, मैं कभी सफर लंबा कर लूँ या ज्यादा चल जाऊंगा तो फिर मुझे हल्की सी हो जाती है सूजन पाँव। ठीक हो गया। आपको एक दवाई बताता हूँ तो वो आप अपने साथ रखें, तो जब भी आपको ऐसी तकलीफ हो तो उस दौरान आप फिर इस्तेमाल किया। नहीं मुझे दर्द वगैरह कुछ नहीं होता इसके साथ। हाँ इसमें दर्द नहीं होता, हमारे जो पैरों के टिश्यूज हैं इसमें फ्लूइड रिटेन हो जाते हैं बाज़ों का ज्यादा खड़ा होने की वजह से या ज्यादा सफर करने की वजह से। जी बिल्कुल जी। मसला तो कोई नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, ये कोई खतरे वाली बात नहीं है। आप नॉर्मल इंसान भी अगर 12-13 घंटे खड़ा हो जाए तो उनके भी पैरों के टिश्यूज में फ्लूइड बिल्कुल बिल्कुल अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम ज्यादा देर खड़े रहते हैं या चलने सफर करूँ ना तो फिर भी होता है इसमें। जी जी लंबा सफर करने सफर से के भी साथ भी हो जाता है। ठीक है, मैं आपको दवाई बताता हूँ, ये एहतियातन अपने पास रखें, जब भी आपको इस तरह अलामत हो तो उस वक्त आप इस्तेमाल किया करें। ठीक है जी। एपिस दवाई इनको लेनी चाहिए। एपिस मेलिसीफा 30 ताकत में लेनी चाहिए और अपने पास रखें। जब भी इनके पैरों में सूजन हो तो उस दौरान अक्सर पैरों की सूजन जो है वो दिल या गुर्दे की तकलीफ के साथ भी हो जाती है। लेकिन नॉर्मली भी अगर हम ज़्यादा ट्रेवल करते हैं या अगर हम ज़्यादा खड़े हो जाएं, फ़र्ज़ करें हमने अगर सॉक्स पहने हुए हैं, जुराबे पहने हुए हैं, तो अगर हम ज़्यादा काम करते हैं और घर आते हैं तो हम जब जुराबे उतारते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि हमारे पैरों में वो जुराबों वाली वो शेप रह गई है, वो चाप सी रह गई है। तो इस तरह की ये सूजन हो जाती है। बिल्कुल। और अगर सूजन होती है तो डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि ये आपकी किडनी का मसला भी हो सकता है और हार्ट का मसला भी हो सकता है। लिहाजा है तो ये देखने में बहुत छोटी सी आम सी इलामत है, लेकिन इसको अवॉइड नहीं करना आपने। खैर जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं सादिया बात कर रही हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? मसला है कि मेरा पेट बहुत बड़ा है, कम नहीं हो रहा। आपके कितने बच्चे हैं? नहीं, मैरिड नहीं। शादीशुदा नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं आपको दवाई बता देता हूँ। ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा, इनका अगर वजन चर्बी की वजह से बढ़ा हुआ है तो फिर तो इनकी दवाई अलग है। या अगर नॉर्मल गैस्ट्राइटिस का इशू है इनको, यानी मैदे में गैस बनती है जिनकी वजह से ब्लोटिंग हो जाती है, पेट बड़ा हो जाता है, फिर इनकी दवाई अलग है। तो अगर गैस्ट्राइटिस का इनको इशू है तो फिर इस सिचुएशन में इनको लाइकोपोडियम दवाई लेनी चाहिए। ठीक है। और या अगर इनका पेट चर्बी की वजह से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो फिर इनको लेना चाहिए फाइटोलेका। फाइटोलेका बेरी एक दवाई है, क्यों ताकत में इनको लेनी चाहिए। बिल्कुल जी, दवा आपको बता दी गई है और क्योंकि डॉक्टर साहब ने फिर एक चीज़ आपको क्लियर बताई है कि अगर ये मसला है तो आपने ये दवा लेनी है और अगर वो मसला है तो फिर आपने किस तरह की दवाई लेनी है। ये चीज़ें जो होती हैं ये थोड़ा सा फ़र्क समझना आपको बड़ा ज़रूरी होता है। अगर मज़ीद भी आप जानना चाहते हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं, डिटेल में बात कर सकते हैं। खैर डॉक्टर साहब, जैसे हम बीमारियों के हवाले से बात कर रहे थे तो एक और बड़ी आम सी एक बीमारी है। मैं खुद भी इस हवाले से जानना चाहूँगी और मेरे व्यूअर्स जो हैं वो भी जानना चाहेंगे कि अक्सर देखने में आता है कि जिस्म के अंदर गिल्टियाँ सी हो जाती हैं, ट्यूमर्स हो जाते हैं। क्या आया इनके पीछे भी कोई वजूहात होती है या फिर ये सिर्फ ऑपरेशन से ही इनका इलाज हो सकता है या इसके अलावा भी मेडिसिन से भी होता है? अच्छा, ट्यूमर्स तो मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं ना। ट्यूमर तो एक स्किन पे भी होते हैं, एक अंदर ऑर्गन्स पे भी होते हैं। हम इस पे बात करते हैं। कॉल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैडम? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कौन सा आप बात कर रहे हैं? सर उमैर मलिक बात कर रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे?
سر مجھے نا بھوک نہیں لگتی اچھا اور میرا وزن 1.5 من ہے, صرف باقی ٹیسٹ بھی کروائے ہیں سارے, پھر بھوک نہیں لگ رہی. وزن کتنا ہے آپ کا؟ 1.5 من سر. 1.5 1 من 20 کلو. پھر تو نہیں لگتی بھوک تو اچھا ہے مطلب وزن صحیح ہے. نہیں لگنی چاہیے نا, بھوک لگتی نہیں ہے اور کوئی بیماری بھی نہیں ہے, ٹیسٹ بھی کروائے ہوئے ہیں. بالکل بالکل جی, زندہ رہنے کے لیے کھانا بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے اپنا وزن ڈفرینٹ اس میں بتایا نا, ہم ڈیڑھ کے من. جیز میں ویسے من کے حساب سے جانوروں کا وزن تولا جاتا ہے. بالکل جی. اچھا, تو ان کو دوائی لینی چاہیے. ایک تو چائنا 3x میں ان کو لینی چاہیے, چائنا اس کے ساتھ ان کو ٹھیک ٹھاک بھوک لگے گی. اور دوسری دوائی ان کو لینی چاہیے چیلیڈونیم. جب یہ لیں گے تو اس کے ساتھ ان کی وہ نیوٹرینٹس کی ابزارپشن اچھی ہو جائے گی. تو ڈاکٹر صاحب اگر کھانے سے وزن اور بڑھ گیا پھر کیا ہوگا؟ پھر تو مزید بیماریوں کا جو ہے وہ بھی خدشہ رہے گا. پھر ہمارے کلینک وزٹ کریں, ہم ان کے وزن کا علاج کریں گے. جی کیا آیا مطلب خوراک اتنی استعمال نہ کرنے سے بھی اتنا وزن بڑھ سکتا ہے؟ یہ بھی کوئی پرابلم اس کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ ہاں جی, اکثر عورتوں میں اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں. وہ کھانا زیادہ نہیں کھاتے لیکن پھر بھی ان کا وزن بڑھتا رہتا ہے. وہ بھی ہارمونز امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ہارمونز کا امبیلنس ہونا بھی وزن کو بڑھاتا ہے. اور اکثر جسم میں فلوئڈ ریٹین ہو جاتا ہے. بعض اوقات جو ایسی بیماریاں ہیں جن کے لیے جو انگلش ڈاکٹرز ہیں وہ اسٹیرائڈز دیتے ہیں, تو اسٹیرائڈز کے استعمال کرنے کی وجہ سے بھی جسم میں ٹیشوز میں فلوئڈز ریٹین ہوتا ہے اور ان کا وزن بڑھتا رہتا ہے. حالانکہ وہ اتنا زیادہ کھاتے نہیں ہیں جتنا ان کا وزن بڑھتا رہتا ہے. بالکل. خیر جی, ہم بات کر رہے تھے ٹیومرز کے حوالے سے, اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں نذیر بات کر رہا ہوں چکوال سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی, میری زبان ہر وقت ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ ہر وقت نمکین رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ہاں, ایسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے ابھی نمک والا پانی پیا ہے. اچھا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی اور پرابلم ہے ساتھ, کوئی علامت اس طرح کی؟ اور کوئی علامت نہیں ہے. یہ ماہ رمضان کے مہینے سے یہ ابھی شروع ہوا ہے. ماہ رمضان کے مہینے میں یہ شروع ہوئی ہے, ابھی تک اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کی معدے کی کیا کیفیت ہے؟ معدہ تو کھانا پینا تو ٹھیک ہی ہے, ہاضمہ بھی ٹھیک ہی ہے تقریباً. زیادہ اگر کوئی مسالہ وغیرہ استعمال کریں تو پھر پرابلم بن جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. کوئی معدے میں جلن وغیرہ اس طرح تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں, جلن وغیرہ نہیں ہے. اور کوئی ناک میں آپ کے بندش تو نہیں ہے؟ نہیں, کوئی بندش نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. آپ کو دوائی بتاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اچھا, یہ اکثر زبان پہ نمک کی جیسی کیفیت رہنا, یہ اکثر علامت ہوتی ہے انیمیا کی. جہاں پہ خون کی کمی آتی ہے جسم میں, ایچ بی کم ہوتا ہے, ادھر بھی یہ علامت سامنے آتی ہے. زبان پہ ہر وقت نمکین جیسی کیفیت ہوتی ہے. تو ان کو دوائی لینی چاہیے نکسومی کا. نکسومی کا ان کو 6 طاقت میں لینی چاہیے, 5 قطرے صبح اور 5 قطرے شام کو. بالکل جی, ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دوا بتائی ہے. آپ یہ بلڈ ٹیسٹ بھی اپنا کروا سکتے ہیں, چیک کروا سکتے ہیں کہ آپ کا ایچ بی جو ہے وہ کتنا ہے. تو میرے خیال سے ہر بندے کو اس طرح کی جو چیک اپس ہوتے ہیں, ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ لازماً آپ کو کروانے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کی جسم کے اندر بلڈ جو ہے اس کی مقدار کتنی ہے, باقی جو جس پہ ہمارا جسم جو ہے وہ چل رہا ہے اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں آ گئی. تو کیونکہ اکثر کمی بیشی کی وجہ سے ہی جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو خیر, ہم ٹیومرز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے. تو ٹیومرز کا تو ہم بتا رہے تھے نا کہ ٹیومرز تو جسم میں مختلف اقسام کے ٹیومرز ہوتے ہیں, لیکن جو آپ بتا رہی ہیں گلٹیاں جو جسم کے اوپر ہوتی ہیں, اسکن میں جو ہوتی ہیں. ہاں جی بالکل. تو وہ تو چربی کی گلٹیاں ہوتی ہیں, چربی کی وجہ سے بنتی ہے. ہمارے یہ جو لمفیٹک گلینڈز ہیں نا, اکثر ہم دیکھتے ہیں بچوں میں یا عورتوں میں ان جگہوں میں کافی ساری گلٹیاں بنی ہوتی ہے. تو یہ کوئی خطرناک نہیں ہوتی. میں نے 1-2 بچوں کو بھی دیکھا, ان کے کانوں کے پیچھے یہاں پہ وہ بنی ہوتی ہیں. یہ کوئی خطرناک نہیں ہے. یہ
ہمارے لمفیٹک سسٹم کا ایک نظام ہے. اگر ہمارے لمفس میں, ہمارا لمفس بیسیکلی ہمارے وجود کا ڈسٹ بن ہے. جو بھی ویسٹیج ہے وہ ہمارے لمفیٹک گلینڈز میں جاتی ہیں, پھر وہاں سے یورین کے ذریعے اور اسٹول کے ذریعے خارج ہوتی ہے. تو بعض اوقات چربی کی گلٹیاں بن جاتی ہے. اگر ہم ان کو ہاتھ سے ہلانا چاہیں تو وہ موو بھی کرتی ہیں. تو ان کے لیے بالکل آپریشن نہیں کروانا چاہیے, کیونکہ یہ بآسانی ہومیوپیتھک طریقے علاج میں 1 مہینے میں ختم ہو جاتی ہے. بالکل جی. خیر اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. ٹائم ہو گیا ایک بریک کا, بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, پھر گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام زندگی اور صحت و تندرستی. اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے ٹیومرز کے حوالے سے, اور بعض اوقات جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کی اسکن کے اندر جو ہیں وہ گلٹیاں ہو جاتی ہیں جن کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی, تو وہ میڈیسن سے ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپریشن کروائیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے ڈاکٹر صاحب کی گلٹیاں ہوتی ہیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ بھی رہی ہوتی ہیں یا پھر پین بھی کر رہی ہوتی ہیں. کیا آیا اس صورت میں مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, جو لیفوماز ہیں نا, جو چربی کی گلٹیاں ہیں, ان میں زیادہ تر 90% جو ہوتی ہیں وہ بینائن ہوتی ہے, وہ نان کینسرس ہوتی ہے اور وہ بالکل خطرناک نہیں ہوتی. اگر ہم اس کی پہچان کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اگر ہم اس پہ ہاتھ رکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ اگر موو کر رہا ہے, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل رہا ہے اور وہ نرم بھی ہے, تو وہ کوئی خطرناک نہیں ہے, وہ چربی کا ہے, وہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ وہ موو نہیں کر رہی اور وہ سخت بھی ہے اور پیشنٹ کو پین بھی ہو رہا ہے اس کو دبانے سے, اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ گروتھ بھی کر رہا ہے, تو پھر اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے, فوراً الٹرا ساؤنڈ کی طرف جانا چاہیے. اور اگر الٹرا ساؤنڈ میں کوئی ایسی چیز سامنے آئے تو پھر بایوپسی کی طرف بھی جانا چاہیے, اور اس کا واحد حل پھر آپریشن ہی ہے. آپریشن ہے, بالکل جی. اور اس صورت میں آپ کو تھوڑا سا سیریس ہونا پڑے گا. خیر جی, کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ یہ سردار خان بات کر رہا ہوں کشمیر سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب پوچھنا ہے, زبان یہ جگہ جگہ سے اور بہت علاج بھی کروایا ہے میرے کا. دوبارہ بولیں آپ, آواز آپ دوبارہ بولیے گا, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب جی تھوڑا سا سگنل پرابلم مجھے لگ رہا ہے, تھوڑا سا ادھر ادھر اپنی لوکیشن جو ہے تھوڑی سی چینج کر دیجیے تاکہ آواز جو ہے ہم تک کلیئر پہنچ سکے. جی مجھے جہاں تک سمجھ آ رہی تھی وہ ان کی زبان جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جگہ جگہ سے پھٹ جاتی ہے اکثر. اچھا, اسٹومیٹائٹس کا ایشو ہے ان کو, تو پھر تو ان کو دوائی بتا دیتے ہیں اگر آپ ان کا مرض سمجھ چکی ہیں تو. مجھے کیونکہ تھوڑی بہت سمجھ آ گئی تھی, باقی کیونکہ وہی بات آتی ہے کہ ایک جملے میں ان کی جو بیماری ہے اس کے پیچھے جو ہے کتنا بڑی سٹوری ہوگی وہ ہمیں نہیں پتا. کوشش کر سکتے ہیں آپ دوبارہ کال کرنے کے لیے, لیکن پھر بھی ڈاکٹر صاحب جو ہے کیونکہ عموماً یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. جی بالکل, یہ اسٹومیٹائٹس کا مسئلہ بہت عام ہے, زبان پھٹ جاتی ہے, چھالے سے پڑ جاتے ہیں. اس کنڈیشن میں شاید ان کا معدے کا بھی مسئلہ ہو, لیکن اس کے لیے ان کو اسپیسیفکلی دوائی لینی چاہیے. بوریکس دوائی ہے, ان کو 30 طاقت میں لینی چاہیے صبح اور شام کو, تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل جی, آپ یہ دوا نوٹ کر لیجئے, اور مزید بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ واٹس ایپ پہ ڈاکٹر صاحب کو میسج کر سکتے ہیں, ان سے بات کر سکتے ہیں. اور جو قریب ترین علاقوں کے رہائش پذیر لوگ ہیں وہ وزٹ بھی کر سکتے ہیں کلینک میں. اور پیراگون سینٹر G9 مرکز اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں اپنے کلینک پہ. تو خیر جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ جی میم میں محمد نزاکت بات کر رہا ہوں, یہ مانسہرہ گڑھی حبیب اللہ سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ میم یہ میرے معدے کا مسئلہ ہے, منہ میں پانی آتا ہے اور کیا نام ہے معدے کی جلن ہوتی ہے, جلن کی وجہ سے بعد میں یہ پورا یہ جو گلے تک جگہ ہے یہ ہو جاتے ہیں, زخم جیسے ہو جاتے ہیں, ایسے ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ ایک دوائی ہے ویبرامائسین, یہ کیپسول ہے, یہ کھاتا ہوں تو وقتی آرام آ جاتا ہے, بعد میں پھر یہ ایسے علاج ہوتا ہے. کون سی دوائی آپ کھا رہے ہیں؟ میٹھی والی چیز کھاتا ہوں تو وہ بھی نقصان دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے کوئی ٹیسٹ کروائے ایچ پائلوری کا؟
نہیں سر ٹیسٹ تو نہیں کروایا, بس اسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, وہی یہی والی دوائی بس لے کے آ جاتا ہوں. کبھی کبھی اگر ہو جاتا ہے تو یہ یعنی کہ 10 دن بعد 15 دن بعد یہ لازمی میرے ساتھ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ کو پیٹ میں درد تو نہیں ہوتا؟ نہیں درد نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, ان کو 2 دوائیاں لینی چاہیے. جی جی. ہائیڈراسٹس ان کو لینی چاہیے کیوں طاقت میں, صبح نہار 10 قطرے, اور رات کو ان کو لینی چاہیے روبینیا. روبینیا بھی معدے کی اچھی دوا ہے, یہ بھی ان کو مدر ٹینچر یعنی کیوں طاقت میں لینی چاہیے 10 قطرے کھانے کے بعد. ٹھیک ہے, دوا آپ نوٹ کر لیجئے, اور اگر آپ کو مزید جاننا ہے تو آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں. نمبر میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں, آپ نے اگر لائیو کال کرنی ہے پروگرام میں تو 051-410-2249 پہ آپ کال کر سکتے ہیں, اور اگر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا ہے, واٹس ایپ کرنا ہے تو آپ 0300-911-6681 پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا نمبر بھی نوٹ کر لیجئے 0300-333-9378. تو ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ہم ٹیومرز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, آپ نے مکمل اس کا تفصیلاً جواب دے دیا. اگلے سوال کی طرف جانے سے پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی طارق محمود بات کر رہا ہوں کوٹلی ستیا سے. جی طارق صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ میں کڈنی کا پیشنٹ ہوں. جی جی. دوائیاں تو میں آلریڈی لے رہا ہوں, مجھے خوراک میں کون سی چیز کھانی چاہیے اور کون سی نہیں کھانی چاہیے؟ جی ٹھیک ہو گیا. آپ کا کریٹینین کتنا آ رہا ہے؟ کریٹینین میں نے کل ٹیسٹ کرایا اور بھی وہ 6 پوائنٹ کچھ ہے. تو آپ ڈائلیسس پہ تو نہیں گئے؟ نہیں ڈائلیسس پر نہیں ابھی. اور آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کوٹلی ستیا سے. اچھا, آپ کو تو فوراً آنا چاہیے ہمارے کلینک, کیونکہ ہومیوپیتھک طریقے علاج میں گردوں کے ہر قسم بیماریوں کا بہت کامیاب علاج ہے. آپ کون سا علاج کروا رہے ہیں؟ میں جی اپنے ایلوپیتھک یہ انگلش دوائیاں جو ہیں الشفا انٹرنیشنل اسپتال ڈاکٹر میجر صاحب ہیں ان سے علاج کرا رہا ہوں. آپ کو فوراً ہومیوپیتھک طریقے علاج کی طرف جانا چاہیے. اگر اسلام آباد آپ نہیں آ سکتے تو اپنے علاقے میں کوئی کوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ڈھونڈ کے اپنا علاج ہومیوپیتھک طریقے علاج میں شروع کروائے. اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کے گردوں کی صحت بحال ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. اور میں آپ کو پرہیز بتا دیتا ہوں, آپ نے نمک زیادہ نہیں کھانا, آپ نے چاول بالکل نہیں کھانے, آپ نے گوشت نہیں کھانا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کے لیے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اگر وزٹ کر سکتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا آپ کے لیے, تو وزٹ کر لیں. خیر جی, ہم بات کر رہے تھے یوٹرس میں جو رسولیاں ہو جاتی ہیں, اکثر خواتین کا یہ پرابلم رہتا ہے, تو کیا آیا ہومیوپیتھک میں بھی اس کا علاج موجود ہے؟ اس کے لیے بھی آپریٹ کروانا ضروری ہے یا صرف یہ ہومیوپیتھک سے ختم ہو سکتی ہیں؟ یہ ہومیوپیتھک سے کے علاج سے آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں, بالکل آسانی سے ختم ہے. وہ اگر سسٹ ہو تو بالکل 1 مہینے 2 مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں. اگر فیبرائڈز ہیں تو وہ پھر ان کی سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ان کا سائز کم ہے تو وہ بہت کم عرصے میں ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ہومیوپیتھک میڈیسن میں بہت اچھی دوائی ہیں, بایوکیمک سالٹس ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے. اور کافی سارے ہمارے کلینک میں کیسز ہیں الحمدللہ جو ٹھیک ہو گئے ہیں. جو آپریشن کے کیسز تھے جن کو آپریشن کا بتایا تھا, ایون ایسے بھی کیسز تھے جن کو پورا یوٹرس ختم کرنے کا یعنی اتارنے کا بتایا تھا, وہ بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ بالکل ٹھیک جا رہے. ہومیوپیتھک میں بالکل علاج ہے یوٹرائن فیبرائڈز کا. بالکل جی, خواتین جو ہیں ان کو اس پرابلم کا اکثر سامنا رہتا ہے, تو کوشش کیجئے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور کلینک جو ہے وزٹ بھی کر سکتی ہیں. خیر جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جی, میں کوہاٹ سے بول رہا ہوں, کیسر زمان جی. جی فیصل صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ میری بیوی ہے, اس کا سینے کا مسئلہ ہے, الرجی ہے جی. ٹھیک ہو گیا. کس قسم کی الرجی ہے؟ یہ دھواں یا کوئی ایسے گردہ مردہ ہو تو اس سے اس کے الرجی ہو جاتی ہے, پھر سانس کا تکلیف ہو جاتا ہے, کھانسی لگ جاتا ہے. اس کا کوئی علاج ہے؟ جب تو علاج ہم لوگوں نے کیے, تقریباً 4-5 سال سے میں انگریزی دوائی استعمال کرتا ہوں, اس سے بس فوراً فرق آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد پھر خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. آنکھوں سے پانی آتا ہے ان کے؟ آنکھوں سے نہیں پانی نہیں آتا ہے. اچھا, اور آنکھوں میں جلن ہوتی ہے جب ڈسٹ وغیرہ؟ نہیں.
صرف سانس کا پرابلم ہوتا ہے؟ کھانسی اور سانس کا پرابلم ہوتا ہے؟ سانس پھول جاتا ہے پھر. صحیح، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر منع کرتے ہیں، کہہ رہے کہ بس دھوئیں کا کام نہیں کرو، گردے کا کام نہیں کرو، سانس پھول جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو دوائی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، جتنے بھی الرجیز ہیں ان کا کامیاب علاج صرف ہومیوپیتھک میں موجود ہے. اگر انگریزی طریقے علاج کی طرف ہم جائیں تو ادھر صرف وقتی ٹریٹمنٹ ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بتا رہے ہیں کہ کافی ہیں، بہت زیادہ ہیں. بالکل. ہومیوپیتھک میں اس کا کامیاب علاج ہے. ان کو میں ایک دوائی بتا رہا ہوں، ان کو لینی چاہیے ویکلی. بیسیلینم ایک دوائی ہے. ان کو ہفتے میں 5 قطرے لینے چاہیے، صبح نہار، ہفتے میں صرف 1 دفعہ، اور 2 مہینے تک یہ لیں. انشاءاللہ ان کی الرجی پوری زندگی کے لیے ختم ہو جائے. بالکل جی. آپ یہ دوا جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر مزید آپ نے تفصیلاً جو ہے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے تو آپ واٹس ایپ پہ بھی وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور کلینک وزٹ بھی کر سکتے ہیں. خیر، جہاں پہ ہم نے ٹیومرز کے حوالے سے بات کی، وہاں پہ ایک اور کویسچن میرے ذہن میں آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے خواتین کے جیسے مسائل کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا. یوٹرس میں جو ہے وہ رسولیاں ہو جاتی ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ نے بتایا کہ ہومیوپیتھک جو علاج ہے وہ موجود ہے. اور اسی طرح جس طرح چیسٹ ٹیومر ہو جاتے ہیں جو سرطان کا باعث بنتے ہیں، خواتین میں زیادہ یہ پرابلم جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، تو کیا آیا اس کا علاج بھی ہومیوپیتھک میں موجود ہے؟ کیا آپ بریسٹ ٹیومرز کی بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جی، بریسٹ ٹیومر. بالکل اس کا علاج ہے. آج کل یہ عورتوں میں بالکل بہت سامنے آ رہے ہیں. اکثر عورتیں ڈر جاتی ہیں کہ شاید یہ کینسرس ہیں، لیکن وہ 80 to 90% وہ بینائن ثابت ہوتے ہیں، وہ کینسرس نہیں ہوتے، اور بالکل وہ ہومیوپیتھک طریقے علاج کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اصل میں ہمارا جو لمفیٹک سسٹم ہے وہ یہاں سے لے کے ہمارے پورے جسم میں گیا ہوا ہے، تو یہاں بھی ہمارا کافی لمفیٹک نوڈز ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ جو گلٹیاں بن جاتی ہے وہ لمفیٹک ہوتی ہے، وہ کوئی خطرے والی نہیں ہوتی، یعنی وہ چربی والی ہوتی ہے. تو وہ بالکل ہومیوپیتھک علاج میں بالکل ختم ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل جی، میڈیسن سے یہ پرابلم بھی سالو ہو سکتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہی ہیں؟ میں بہاولپور سے غزل بات کر رہی ہوں. مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کے فادر اس پروگرام میں آتے تھے، ان سے میں نے مطلب کال کی تھی، تو انہوں نے مجھے ایک میڈیسن بتائی تھی پمپلز کے لیے، توجا کے نام سے. تو وہ میں نے میڈیسن لے لی ہے، اور لے لی تھی، لیکن میں نے جب اس کو منگوایا تو جس دکان سے منگوایا انہوں نے کہا کہ یہ تو لگانے والی، یہ پینے والی نہیں ہے. نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. توجا ایکسٹرنلی بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور توجا کا جو مین ایکشن ہے وہ جب آپ کھاتے ہیں تو اس میں اس کا ایکشن ہے پمپلز پہ اور ایکنیز پہ، پورے سکن پہ اس کا ایکشن. میں نے اس کو 1 دن یوز کیا تھا، اس کا فلیور اتنا اسٹرانگ ہے جیسے کوئی لگانے والی چیز ہو نا. نہیں، وہ آپ نے تھوڑے سے پانی میں استعمال کرنے ہیں، وہ ڈائریکٹلی نہیں پینے آپ نے. ٹھیک ہے. میں نے پانی میں یوز کیا تھا. وہ کتنے دن یوز کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ وہ آپ نے تقریباً 2 ماہ تک یوز کرنے ہیں ریگولر، 10 قطرے صبح اور 10 قطرے رات کو. اوکے. نہار منہ؟ جی ہاں بالکل، نہار منہ آپ نے یوز کرنے. اور اگر آپ کے پمپل زیادہ ہیں تو اسی توجا دوائی کو آپ ایکسٹرنلی بھی اپنے فیس پہ لگا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جی. شام کو کیسے؟ صبح تو نہار منہ، شام کو بالکل شام کو سمپل پانی سے منہ دھو کے، چہرہ دھو کے، اس کے اوپر آپ نے ہاتھ پہ مل کے لگانے ہیں. ٹھیک ہے. توجا کا ڈبل ایکشن. نہیں، شام کو میں پوچھ رہی ہوں کہ شام کو کیسے کھانے سے پہلے یوز کرنا ہے. شام کو کھانے سے پہلے آپ نے 10 قطرے پانی میں پینے بھی ہے، اور 10 قطرے آپ چہرے پہ بھی لگا سکتی ہے. اس میڈیسن کا توجا کا ڈبل ایکشن ہے، ایکسٹرنل ایکشن بھی ہے اور انٹرنل بھی اس دوائی کا ایکشن ہے. جی تھینک یو. بہت شکریہ کال کے لیے. بالکل جی، دوا ڈاکٹر صاحب نے بتا دی جسے آپ کھا بھی سکتے ہیں اور لگا بھی سکتے ہیں، اور اگر ذائقہ آپ کو تھوڑا سا وہ لگ رہا ہے تو خیر دوا کو جو ہے، کڑوی دوائیں جو ہیں
وہ اکثر پینی پڑ جاتی ہیں، اور جہاں پہ بات ہو خوبصورتی کی وہاں پہ تو ظاہر بندہ کہتا ہے کچھ بھی ہو مطلب یہ پرابلم حل ہو جائے. توجہ بہت اچھی دوائی ہے اسکن کے لیے. ہر کسی کو اگر جس کو بھی اسکن کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو توجہ دوائی ان کو بالکل. ڈاکٹر صاحب ہم اگلے نیکسٹ پروگرام میں بھی ان حوالوں سے بات کریں گے. اور آج کے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن اس تھوڑے سے ٹائم میں ڈاکٹر صاحب نے کافی اچھی اور مفید باتیں آپ لوگوں سے کی ہیں، اور جو بیماریاں تھیں چھوٹی چھوٹی اور جو بڑی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہیں اس حوالے سے بات کی. تو امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر کوئی بھی مزید مسئلہ ہے، کوئی چیز رہ گئی، دوائی کا نام نہیں سمجھ آیا، تو آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پہ نمبر آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے منگل کو ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ نئی بیماریوں کے ساتھ، اور ہم ان پہ ڈسکس کریں گے. تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.